والصلاة والسلام على من نبي بعده وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف لله تعالى. میٹھے اسلامی بھائیوں، جب دین کی محفل میں بیٹھے، اللہ کے حبیب کے ذکر میں بیٹھے، میلاد کی محفل میں بیٹھے، 11ویں شریف کا محفل میں بیٹھے، اپنا ذہنی تعلق سب سے توڑ کے اللہ سے جوڑے. میں ہوں، نہ میرا وجود ہے، نہ میری سوچیں ہیں، نہ میرے خیالات ہیں، اللہ ہے. اللہ کے حبیب کا، اللہ کے پیاروں کا ذکر ہے اور میں ہوں اور بس. اگر ذہن کے حاشیے میں ایسے موقع پہ خیالات ہوں تو جھٹک کر صرف اور صرف اس وحدہ لا شریک کی طرف متوجہ ہوں. وہ خود قرآن میں فرماتا ہے اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، آپ انہیں دیکھیں گے جب وہ سنیں گے اللہ کا کلام، ترى اعینهم تفیض من الدمع، ان کی آنکھیں بہتی ہوں گی، مما عرفوا من الحق، وہ حق کو پہنچ چکے ہوں گے. تو سب سے زیادہ پہنچانے والا اور سب سے زیادہ قریب کرنے والا وہ محبت کا جذبہ ہے جو اللہ نے آپ کے اور میرے دلوں میں ڈالا ہے. سبھی کو اس پہر سردی میں نیر اباؤٹ 10 بجے اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ اللہ کا کرم اور اس کی قبولیت ہے. ہمارے میں اتنی بساط نہیں تھی. میرے گھر میں میری مرضی کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا. اللہ کے گھر میں اللہ کے حبیب کی باتیں، اللہ کے پیاروں کی باتیں، اس کا کلام، یہ اللہ کی عطا ہے، اس کی قبولیت ہے. پورے جذبے انہمام اور شوق سے بیٹھے. جو شخص آقا نے فرمایا 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، روز قیامت کے دن میں اسے مصافحہ کرنا. کتنی مرتبہ؟ 50 مرتبہ. کوئی زیادہ ہے؟ 50 مرتبہ. اچھا، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی محمد وعلی آلہ، کوئی سیگا پڑھیں جو آپ کو آسان لگے وہ پڑھیں 50 مرتبہ. تو انشاءاللہ ہم سب نیت کرتے ہیں کہ ہم 50 مرتبہ درود پاک پڑھیں. ابتدائے اسلام کی بات ہے. یہ واقعہ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے. علامہ ابن اسحاق نے آقا کی سیرت میں پہلی کتاب لکھی تھی سیرت ابن اسحاق. اس پہ حاشیہ لگایا علامہ ابن ہشام نے، تو اسے سیرت ابن ہشام کہتے ہیں. 110 ہجری کے نیر اباؤٹ لکھے، یعنی حضور کے وصال ظاہری کو 100 سال بھی نہیں ہوئے. امام بخاری کی بخاری 200 سال بعد کی ہے اور یہ اس سے بھی پہلے. ایک شخص آیا کہنے لگا اے محمد تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں، اگر یہ نہ ہوتی نہ تم پہ ایمان لے آتا. 3 باتیں ہم سے بڑی عجیب ہیں. پرسنالٹی سے کیا پرسنالٹی کے لحاظ سے بہت اچھی ہیں، لیکن 3 باتوں کی وجہ سے میں آپ پہ ایمان نہیں لاتا. آپ نے کہنے لگا پہلی بات یہ کہ آپ کہتے ہیں ایک دن آئے گا مسلمان مکہ فتح کر دیں گے. آپ کو دعوت دین دیتے ہوئے تقریباً 5-6 سال گزر چکے ہیں، کوئی 2 درجن بندے بھی تیرے پہ ایمان نہیں لائے. ریئل کنڈیشن کیا تھی؟ ریئل صورتحال یہ تھی کہ 6 سال جو 40 میں ایمان نہ لانے والے تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. لیکن اس طرح جب مخالفت میں بندہ بات کرتا ہے تو فگر کو اور کم کر دیتا ہے. تو اس نے اسی انداز سے کہا کہ 2 درجن لوگ تیرے پہ ایمان نہیں لائے
6 سال میں تو 12 سال میں تو 2-3 درجن ہو جائے گا، پھر 4 درجن ہو جائیں گے، تو تو 2-4 درجن لوگوں سے مکہ فتح کر لے. میری کیلکولیشن میں یہ بات نہیں ہے. آپ نے کہا دوسری بات، کہنے لگا دوسری بات اس سے بھی بڑی ہے. آپ کہتے ہیں مسلمان کیسر و کسرا کی سلطنتیں فتح کر لیں. میرے تو مکہ فتح ہونا ہضم نہیں ہوتا تھا. آپ کہتے ہیں کیسر و کسرا کی سلطنتیں. آپ کو پتہ ہے کسرا کیا ہے؟ کسرا کسی کا نام نہیں تھا. 5 مارچ 1935 سے پہلے اسے فارس کہتے تھے. 5 مارچ 1935 کو اس کا نام ایران رکھ دیا. آپ کو پتہ ہے دنیا کی سب سے بڑی پاور ہے اس، اور آپ کہتے ہیں مسلمان فتح کر رہے ہیں. کیسی عجیب بات ہے. اور آپ نے فرمایا تیسری بات، کہنے لگا تیسری بات کیا؟ آپ کہتے ہیں ایک دن قیامت آ جائے. کوئی انسان دریا میں ڈوب گیا، کوئی پانی میں مر گیا، کوئی جل گیا، کسی کو جانوروں نے کھا لیا. کروڑوں اربوں خربوں انسان سارے کے سارے کیسے زندہ میں کھڑے ہوئے؟ یہ بات میری عقل میں نہیں. حالانکہ دیکھیں یہ جو سارے بنے ہیں پہلے، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم خود بخود بن گئے ہوئے؟ تمہیں کوئی بنانے والا ہے؟ کوئی بنانے والا ہے نا کوئی؟ کیا خود بخود بن گئے ہو؟ ماں کے پیٹ میں خود بن رہے. اور اللہ فرماتا ہے الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، جس نے پہلے بنا دیا وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آقا مسکرائے اور آقا نے فرمایا غیبوں پہ خبردار آقا. آقا نے فرمایا ایک دن آئے گا تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا مکہ فتح ہو جائے. اپنی آنکھوں سے دیکھے گا مکہ فتح ہو جائے. اور کہا کسرا کی سلطنت تو یہ بھی تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ یہ بھی فتح ہو جائے. اور رہی قیامت، قیامت کو میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا. لا خذن بیدک، لازم میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور میں تجھے یہ گفتگو یاد دلاؤں گا کہ یہ وہ قیامت ہے جس سے تو انکار کر رہا. اب بحث کے دوران اگر یہ کہیں نا فلاں تاریخ کو یہ ہو جائے گا تو اصولی طور پہ بحث ختم ہو جائے. فرض کریں کہ آپ کا کینڈیڈیٹ تھا، میرا کینڈیڈیٹ ہے، الیکشن ہو رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں وہ جیتے گا، آپ کہہ رہے ہیں وہ جیتے گا. فائنلی کیا طے ہوگا؟ یار آ جانے دے الیکشن پتہ لگ جائے گا کون جیتے گا. تو جب ڈیٹ آ گئی یہ ہوگی اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے تو اصولی طور پہ بحث ختم ہو گئی. دوسرے کا ٹھیک ہے دیکھ لوں گا تو مان لوں گا، کندھے اچھلائے گا دیکھ لوں گا اور چلا گیا. ابھی اس گفتگو کو کوئی 5-6 سال بھی نہیں گزرے تھے مکہ فتح ہو گیا. سبحان اللہ. اب اس حال سے پوچھتا پھر تھا وہ یار باقی مکہ فتح ہو گیا. سبحان اللہ. کہ یہ آخر نبی کے ماننے والے مکہ فتح گیا. تو ایک بات حیرت ناک ہوتی ہے نا، مجھے ایک دم یقین نہیں آتا. ایسا ایسا سمجھ پاتا ہے، یقین کرتا ہے. اور سب سے پوچھتا بھی ہے واقعی ایسا ہو گیا، حقیقتاً ایسا ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا. ہاں واقعی ہو گیا. اس سے برداشت نہیں. اس نے اپنا سارا سامان سمیٹا، جگہ بیچی اور شام چلا گیا. شام جا کے آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب کسرا کا دارالحکومت بھی فتح ہو گیا، کیپٹل مدین بھی فتح ہو گیا، اب وہ اندر سے ڈر گیا. کہتا ہے میں 2 انہونیاں کہتا تھا، 2 انہونیاں تو ہو گئی، کہیں تیسری کی ہوئی نہ جائے کہ قیامت بھی آئی نہ جائے. میں کہتا تھا مکہ نہیں فتح ہو گیا، وہ بھی ہو گیا. آج کسرا کا سلطنت کا دارالحکومت فتح ہو گیا، پیچھے بچتا کیا ہے؟ اس نے سارا سامان سمیٹا اور واپس مدینے آ گیا. سبحان اللہ. آ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اسلام لے آیا. سبحان اللہ. جب وہ آتا حضرت عمر اس کے لیے کھڑے ہو گئے. کسی نے پوچھا ما ھذا یا امیر المؤمنین، یہ کیا ہے؟ جناب اس کے لیے کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ شخص ہے جسے آقا نے فرمایا تھا قیامت میں تیرا ہاتھ پکڑوں. آقا کے قیامت کے ہاتھ پکڑنے کے نام پہ اسے اسلام تو مل گیا، اس کو جنت بھی مل گئی. تو میں گویا جنتی کے استقبال کے لیے کھڑا ہوں. اب وہ کنیکٹ کر رہے ہیں. جو 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا آقا قیامت کے دن اسے مصافحہ.
اچھا ایک بات ہے، فرض کریں میری گاڑی پنچر ہو گئی، چین ٹوٹ گئی، آپ میرے واقف ہیں، میں آپ کا واقف ہوں، میں آپ کو دیکھتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں بھائی ہاتھ ملانا ہے، السلام علیکم، اور کہتا ہوں ٹھیک ہے جی میرا کام ہاتھ ملانا تھا، چلا جاتا ہوں، ایسا ممکن کوئی لجپال ہو، کوئی کہیں ہو ایسا کر سکتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میرا کام تو بس تیرے فقط ہینڈ شیک کرنا تھا، ہاتھ کو ہاتھ ملانا تھا، جہاں تو پھنسا ہوا ہے پھنسا رہا ہے میں تو جا رہا ہوں، ایسا پاسبل ہے؟ عقل نہیں مانی، کوئی محبت کرنے والا ہو ایسا کرے، ہو نہیں سکتا۔ تو کیا ہے، ہمیں معلوم ہے، ہم سے سنو محشر میں کیا ہوگا، سب اس کو دیکھتے ہوں گے، وہ ان کو دیکھتا ہوگا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوب بھی دکھائی جانے والی ہے۔ تو آقا جب آئیں گے اپنا دست شفقت بڑھائیں گے تو ہمیں جنت میں لے کے بھی جائیں گے، تو انشاءاللہ ہم سب 50 مرتبہ درود پاک پڑھا کریں گے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹا اسلامی بھائیوں، یہ 11ویں شریف کی محفل ہے جس کے لیے ہم اکٹھے ہیں۔ 11ویں شریف کیا ہے؟ حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے نسبت ہے۔ 11ویں کو کس سے نسبت ہے؟ حضور غوث پاک سے نسبت ہے۔ کیا عرب، کیا عجم، کیا ہند، کیا سندھ، کیا دنیا کے ہر خطے پہ اگر کہیں منائی جاتی ہے تو وہ غوث کی 11ویں منائی جاتی ہے، اور کوئی خطہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے عقیدت مندوں سے خالی نہیں۔ اعلیٰ حضرت اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کس طرح کرتے ہیں ذرا اندازہ کریں، یہ ایک مجدد ہے، اور ایک مجدد کا حضور غوث پاک سے عشق کا انداز لے کے کہتے ہیں تجھ سے در، اے غوث پاک تجھ سے در، در سے سگ، در سے سگ کہتے ہیں کتے کو، کہتے ہیں آقا تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے ڈور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا ہے۔ یہ وہ ہیں جو مجدد و دین و ملت ہیں، اپنے آپ کو غوث اعظم سے نسبت نہیں دے رہے، ان کے کتے سے نسبت دے کر نسبت بنا رہے ہیں۔ ذرا اندازہ کریں اس غوث پاک کی شان کا عالم کیا ہے۔ کسی فارسی کے شاعر نے آخری بات کر دی، کہتا ہے غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم نے اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء، حضور غوث پاک کی ولیوں میں وہی شان ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبیوں کی شان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ای خانہ ہمارا آفتاب حضور غوث پاک کے والد کا نام ہے ابو صالح جنگی دوست، جنگی دوست فارسی کی ٹرم ہے، جنگی دوست۔ چونکہ ہم اردو بولتے ہیں، اردو میں 40% لفظ فارسی کی، تو ہمیں ویسے ہی سمجھ آ رہا ہے جنگی دوست، جنگوں کو دوست رکھنے والا، جہاد سے محبت کرنے والا، یہ ہے حضور غوث پاک کے والد۔ اچھا کیا مرتبہ اور کیا شان ہے، ذرا اندازہ کریں۔ اور ان کی والدہ وہ بھی عابدہ، زاہدہ اور عبادت گزار، انتہائی صادقہ۔ باپ کیا ہے؟ ابو صالح، جہاد کو دوست رکھنے والا، اور پھر ایماندار کیسے؟ آپ میں سے کون ہے جس نے وہ واقعہ نہیں سنا ہوگا کہ وہ سیب ہے، وہ کھایا تو ایک سیب کے 2 ٹکڑے تھے، مطلب ایک سیب ڈیوائیڈڈ تھا، جو سیب کا باغ کے مالک تھے وہ 2 تھے، ایک خاتون اور ایک عبداللہ سومعی نام کا ایک بزرگ۔ وہ خاتون سے معاف کروا لیا، اب عبداللہ سومعی کے پاس گئے کہ چلتا ہوا سیب آ رہا تھا میں نے کھا لیا۔
میرے غوث کے ماننے والوں ذرا اندازہ کریں، چلتا ہوا سیب آ رہا تھا، کوئی سمجھ آتی ہے بات؟ چلتا ہوا سیب آ رہا تھا، کھا لیا۔ اگر تم مائیں غوث اعظم کی ماؤں کی طرح قرآن پڑھنے والی بنو، باپ کو اس قدر ایمانداری کا عادت ڈالو، لقمہ حلال کی عادت ڈالو، تو اولاد بھی دیکھ کر۔ اگر ماں دن رات قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوگی تو اولاد بھی عبد القادر جیلانی پیدا۔ اور اگر ماں اور باپ خود چلے، اب دیکھیں وہ کھایا ہے عبداللہ سمعی کے پاس، معاف کروانے گئے ہیں، وہ معافی نہیں کر رہے، بات ہی نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ٹھیک ہے خدمت میں لگے۔ اچھا دیکھیں ہمسا ہوتا تو کہتا ہے یہی بڑی بات ہے یار، آدھے زیب کے پیچھے میرے پاس آ گیا، بس کر بہت ہو گیا، نہ کر معاف، بگاڑ لے گا بگاڑ۔ اللہ معاف فرمائے، دنیا میں ایمانداری میں پاکستانی قوم 134ویں نمبر پہ، 134ویں نمبر پہ۔ حضور غوث پاک کی اولاد، حضور غوث پاک کے ماننے والے، حضور غوث پاک کے محبت کرنے والے، اور ایمانداری ہماری کیسی ہے؟ میں کتنا ایماندار ہوں، اپنے دامن سے سوال کریں۔ آئیں ابھی یہ بات کرتے ہیں، آئیں گے۔ تو جب معاف کرانے گئے مسلسل 10 سال خدمت کی، تو کس خاتون سے شادی کی؟ کہتے ہیں میں آخری بات یہ کرنی ہے کہ تیری شادی کروانی ہے اپنی بیٹی سے جو ہاتھوں سے، ہاتھ جس کے کام نہیں کرتے، آنکھ سے جو دیکھ نہیں سکتی، کانوں سے جو بہری ہے، اور اس طرح کی ساری کنڈیشن بتائی، ایسے ہی ہے۔ اور پھر جب شادی کی تو حضور غوث پاک کی والدہ، تو انہوں نے کہا بہری اس معنی میں ہے کہ اس نے کسی غیر مرد کی آواز نہیں سنی، گونگی اس معنی میں ہے کہ اس نے کبھی غیر مرد سے بات نہیں، اور اندھی اس معنی میں کہ اس نے کسی غیر مرد کو دیکھا نہیں۔ اگر آنکھوں میں پاکیزگی کا سرما لگاؤ گے تو اولاد جو ہے وہ عبد القادر جیلانی ہے۔ اور پھر جب ہوئے حضور عبد القادر جیلانی، سبحان اللہ، جس دن آپ تشریف لائے، آپ کی برکت سے ذرا اندازہ کرے جتنے بچے ہوئے سب کو قطب بنا، اور کیا ہی مرتبہ اور شان ہے۔ اپنے پیر کے پاس گئے، ان کے پیر کا نام ہے ابو سعید، حضور غوث پاک کے جو مرشد ہیں ان کا نام ہے ابو سعید۔ ابو سعید کے پاس گئے تو انہوں نے انہیں خرقہ پہنایا، اپنا مخصوص لباس مرشد دیتا ہے وہ پہنایا، اپنا امامہ عطا کیا، اپنی چیزیں عطا کی، اپنی دستار دی امامہ، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں اپنا دستار، اپنے کپڑے مجھے دے دے۔ کوئی پیر بھی مرید کے پہنتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اب یہ مجھے دے دے کہ میں تو تیرے لیے واسطہ ہوں بس، ورنہ تیری جو قبولیت کے درجے ہیں وہ ہوتا ہے۔ یہ مرشد کا اپنے مرید کے ساتھ اس دن عمل ہے جب خرقہ خلافت کو طے کر رہے ہیں۔ اب مرشد کا خرقہ خلافت حضور غوث پاک پہن رہے ہیں، اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا خرقہ آپ کے مرشد ابو سعید پہن رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں قبولیت۔ اور یہ قبولیت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ آپ میں سے اور میں نے شاید ہی ہم میں سے کوئی ہو جس نے ان کے سچ کا واقعہ ڈاکو ہوگا، ڈاکو کے گروہ ہوگا جو میرے پاس کے ہیں، اور میری والدہ نے کہا تھا جھوٹ نہ بول، جھوٹ نہیں بولا، اور اپنا وہ مال اسباب حوالے کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ڈاکوؤں نے بھی توبہ کر دی، اور ساتھ ماں نے روٹیاں بھی دی، 40 روٹیاں بھی ماں نے دی، اور ماں نے کہا تھا بیٹا یہ 40 روٹیاں ہیں،
میں تجھے سیلن وہ دے رہی ہوں جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور وہ ہے دریا انتشار کا پانی۔ ایسا وقت آتا، حضور غوث پاک فرماتے ہیں ایسا وقت آیا کہ 2 دن کھانے کو کچھ نہیں تھا، 2 دن کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ ایسے کہنا آسان ہے، زبان کی نوک پہ سب کچھ ہی کہنا آسان ہے، ایک ٹائم ہمیں کھانے کو نہ ملے ہم سے بڑا ناشکرہ کوئی نہیں، ایک پورا دن کھانے کو نہ ملے، اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ، ایک پورا دن نہ کھانے کو ملے، لیکن 2 دن مسلسل 6 ٹائم کا فاقہ۔ اور اب کھانا کھانے لگے ہیں، اب کھانا کھانے لگے ہیں، لقمہ بڑھایا ہے، ایک کتا آیا اور ہانپنے لگا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں مجھے لگا یہ کتا ہے، میں نے وہ کھانا اٹھایا اور کتے کو سارے کا سارا کھایا، خود 2 دن کی بھوک برداشت۔ ایسے نہیں مرتبے، یوں مرتبے، اگر مرتبے حاصل کرنے کا دیکھنا ہو کیسے ملتے تو آؤ یوں ملتے ہیں، دیکھو، اور بچپن سے اسی مرتبہ ہے۔ امیر اہل سنت نے رسالہ لکھا ہے، اس کا پہلا واقعہ یہ ہے، عبداللہ سومعی جو ان کے نانا ہیں، وہ ایک دفعہ کسی وجہ سے پیچھے بھاگے تو ایک قبرستان لے اور کہنے لگے اے مردوں مجھے بچاؤ، تو 360 کا قبرستان تھا، 3000 مردے کھڑے ہوئے۔ عبداللہ سومعی مسکرانے لگے اور کہنے لگے میرا بیٹا ہمیں پتہ ہے تیرا مرتبہ بڑا ہے، لیکن ابھی سے اس طرح انسان کر۔ جی یہ غوث پاک کی شان۔ جیلان کے رہنے والے تھے، جسے فارسی میں گیلان کہتے ہیں، گیلانی۔ عربی میں گاف نہیں ہوتا تو عربی میں جیم کہتے ہیں، ہم جیلانی عربی میں کہتے ہیں، فارسی میں گیلان کہتے ہیں۔ گیلان ایران کا ہے، تو چونکہ اجمی نسل سے تھے، عربی نہیں تھے، تو عربوں میں بیان نہیں کرتے تھے، تو ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا میرے نواسے تو بیان کیوں نہیں کرتا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں عربوں میں کیسے بیان کروں، میں عجمی ہوں، یہ عرب ہیں، عراق کے عرب، بغداد کے عرب، فصیح اللسان لوگ ہیں۔ تو آقا نے کہا منہ کھولو، آقا نے منہ کھولا، بعض کتابوں میں آقا نے اپنی زبان چوسنے کو دی، اور بعضوں میں ہے آپ نے دعا میں تاہم 7 دفعہ کی، 7 دفعہ دعا میں، اور غوث پاک فرماتے ہیں مجھے وہ علوم کے دریا منتشر ہو کے بتا دیں، وہ علوم کے دریا۔ اور پھر آقا کے تشریف لے جانے کے بعد مولا کائنات مولا علی آئے، اور پھر انہوں نے 6 دفعہ وہی کتاب میں اپنا لعاب اپنی زبان چوسنے کو دی یا اپنا لعاب دہن عطا کیا، اور یوں علم کے سمندر عطا ہوا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن جوزی بڑے عظیم محدث ہیں، جنہوں نے علم حدیث سے شغف ہے وہ جانتے ہیں ان کا مرتبہ کیا ہے۔ حافظ الحدیث تھے، 4تھی صدی ہجری کے سب سے بڑے حافظ الحدیث۔ ابن جوزی کوئی خاص قائل نہیں تھے، حضور غوث پاک کے کوئی خاص قائل نہیں تھے، علم تھا اور علم کے ساتھ جو علم کا ایک ذوق ہوتا ہے نا وہ بھی بڑا تھا۔ اب ان کا ایک تعلق دار انہیں لے گیا حضور غوث پاک کے پاس، تو انہوں نے ایک آیت پڑھی اور اس کی تفسیر بیان کی، اور دونوں دوستوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بتایا کہ ہاں یہ ہمیں آتی ہے، پھر دوسری تفسیر بیان کی، پھر تیسری تفسیر، 11 تفسیروں تک یہ دونوں ساری لاتے رہے، ہاں یہ ہمیں آتی ہے، اور پھر غوث اعظم نے مزید اس کی 40 تفسیر اور بیان کی۔ اب ایک دوسرے کو دیکھیں، ان تفسیروں کی انہیں بھی حوالے ہے، اب انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ کیا جلالت ہے علمی، اب دنگ ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے علم، اور جب اتنی
40 لوگ. اتنی تفاصیل بیان کرنے کے بعد غوث اعظم فرماتے ہیں آئے ابھی قال کی بات تھی اب حال کی بات. کھڑا ہوتا ہے میرے جوزی اور اپنے کپڑے پاڑ کے کہتا ہے سارا کچھ علم ہے تو کیا. سبحان اللہ. جی ہاں اسی لیے حضور غوث اعظم نے فرمایا قدمی رقبۃ علی کل ولی شجاع. میرا قدم قیامت تک تمام ولیوں کی گردن پر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا. تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث پیاسا تیرا. مزراؤ چشت و بخاراؤ عراق و اجمیر کون سی کشت پہ برسا رہی چھالا تیرا. ارے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا. تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا. تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث پیاسا. میرے میٹھے اسلامی بھائی یہ ہے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ. سوانے اشرف علی تھانوی کی سوانے ہے. اس میں وہ لکھتا ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کہتے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تصرف فرمائے تھے تو ان کی قبر پہ عالم برزخ میں لکھا ہوا تھا غلام غوث مولا کرم کر دے. کہتے ہیں اسی بنیاد پہ ہی کرم ہو. غلام غوث ہونے پہ کرم ہو. تو میرے میٹھے اسلامی بھائی حضور سیدی غوث اعظم کی محبت ہمارے ایمان کا سرمایہ. یہ کی بات ہے کہ اللہ کے نبیوں کی جو شان ہوتی ہے وہ عین اللہ کی شان اور اس امت کے ولیوں کی جو شان ہوتی ہے وہ اس نبی کی شان ہوتی ہے. عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. اولیاء اور نیک لوگوں کے ذکر وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. لائن اللہ کی رحمتوں کے مزے ہوتے ہیں. ہم اس عظیم ترین ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے اور مقبول ہونے میں جن کی مثال ہے. لیکن اب آخر میں ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں. اپنا جائزہ لیتے ہیں. میلاد آتی ہے. میلاد کے موقع پہ ہماری محافل ہوتی ہے. چاروں طرف میلاد کی محافل ہوتی ہے. جگہ جگہ میلاد کی محافل میں شرکت کرتے ہیں. 11ویں شریف آتی ہے 11ویں کی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کی میری سیرت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اندر سے ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی کوئی نیکی کوئی کردار میرے اندر پیدا نہیں ہو رہا تو مجھے بتائیں میلاد کی محفلوں سے حاصل کیا حاصل کیا. نعرہ میں لگاتا ہوں غوث اعظم کی غلامی کا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں جو 5 وقت کی نماز نہ پڑھے اس کو ذبح کر دو ختم کر دو قتل کر دو. حنابلہ شوافع اور مالکی ان کا اتفاق ہے کہ بے نمازی کو قتل کر دیتے ہیں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنائیں. میں کہتا ہوں میں غوث کی 11ویں منانے والا آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے سے محبت رکھنے والا ہوں لیکن میں 5 وقت اللہ کے آگے جھکنے والا نہیں. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں میں صحیح معنی میں غوث سے محبت رکھتے ہیں. حضور غوث پاک نے تو کبھی نماز نہیں چھوڑی. ایون ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ جو تھے ایک دفعہ آپ عبادت کر رہے تھے تو ایسا نور ظاہر آسمان تک چھا گیا.
اس سے آواز آئی کہ اے غوث، اے عبد القادر جیلانی، ہم نے تیری ساری نمازیں معاف کر دی۔ استغفر اللہ، لوگوں سے پاک نے کہا استغفر اللہ، اللہ کے حبیب آخر وقت تک نمازیں پڑھتے رہے، میری ابھی معاف ہوگی۔ وہ نور اندھیرے کی شکل اختیار کر لیا اور کہنے لگا اے عبد القادر جیلانی، تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا، ورنہ اس مقام پہ میں نے کئی ولیوں کو گمراہ کیا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں استغفر اللہ، عرض کرتے ہیں استغفر اللہ تعالی، علم نہیں اللہ کا فضل بچانے والا۔ شیطان سے پھر آواز آتی ہے، کہتا ہے یہ بار میرا دوسرا تھا، تو نے یہ بھی خطا کر دیا۔ اپنی ذات کو کچھ سمجھنا کوئی شاید نہیں، اصل سمجھنا یہ ہے کہ میں اس وحدہ لا شریک کا بندہ ہوں۔ اپنے عجز کا، اپنی عاجزی کا، اپنی کمی کا احساس اگر نہ ہو، نہ وہ علم ہے نہ وہ عمل ہے۔ پہلا پوائنٹ نماز۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری الفاظ تھے وہ تھے الصلاۃ الصلاۃ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے حضور نے جب ظاہری وصال فرمایا تو ما بین صدری و نحری، وہ میرے کاندھوں اور سینے کے درمیان حضور کا سر رکھا، تو میں نے حضور کے ہونٹ پہ اپنا حضور رکھا تو آواز آ رہی تھی الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت یمینکم، نماز نماز اور اپنے سے کمزوروں سے اچھا سے۔ تو اگر میں نماز پڑھنے والا نہیں بنا تو میں کوئی غوث اعظم کا عاشق نہیں۔ ایک بات، ایک پوائنٹ۔ اور دوسرا پوائنٹ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل ہو، غوث پاک کی گیارہویں ہو، کسی مرشد کے کوئی فیض دینے کی جگہ ہو، اگر کوئی ماں باپ کا ادب کرنے والا نہیں، ان کی خدمت کرنے والا نہیں، پلے کچھ نہیں۔ اب کیا ہوا؟ ہمارے ماں باپ مظلوم، ماں باپ کے ساتھ زیادتیاں ہوئی۔ میں نے 2 کلاسیں پڑھ لی، مجھے لگتا ہے میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں، میرا باپ تو ایسے ہی، میری ماں تو ایسے ہی۔ اگر میرا علم مجھے ماں باپ کے ادب سے محروم کر دیتا ہے تو میرا علم وہ علم ہے جس کے بارے میں بول رہے ہیں بس کر نہیں، وہ علم نہیں، وہ جہالت ہو سکتی ہے جو ماں باپ کے ادب سے عاری کر دے۔ اور اب ماں باپ کا کیا حال ہوا؟ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ تھی ادنا صدیقہم اقصا اباہم، باپ کو دور کریں گے، دوستوں کو قریب کر دیں گے۔ میں عبدالشکور والی مسجد کینٹ میں نماز پڑھا کرتا تھا 2003-04 ظہر کی نماز پڑھ کے جایا کرتا۔ وہ ایک بزرگ ہوتے تھے، اس طرح کے بزرگ، بڑے کمزور سے، بڑے منحنی سے، بہت زیادہ بوڑھے، تو جیسے ہوتا ہے نا وہ حال پوچھ لیتے ہیں آخر میں سلام کر کے، تو ایسے ہی پوچھو بزرگ کیسے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ ملا کر جانے لگے۔ تو اس بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجھے یاد کیا، وہ کہتا ہے بیٹا میرے 4 بیٹے ہیں، مجھے پنشن ملتی ہے سرکاری طور پر، مجھے کوئی ضرورت نہیں، لیکن میری اولاد میرا حال نہیں پوچھتی، میری اولاد میرا حال نہیں پوچھتی۔ کوئی تو غوث کا غلام نہیں، کوئی تو آقا کا غلام نہیں، اگر تیرے ماں باپ تم سے خوش نہیں۔ اللہ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اچھا کرنا۔ ابن جوزی کا یہ رسالہ ہے ادب البر والصلۃ والرحم، یہ ابن جوزی کے رسالے کا نام ہے ادب البر والصلۃ والرحم۔ اس میں ابن جوزی نے لکھا آقا فرماتے ہیں کاش مجھ محمد کی ماں ہوتی، میں سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہوتا، عشاء کی نماز کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا اور میری ماں مجھے کہتی یا محمد میں نماز توڑ کے ہاتھ مارنے میں حاضر ہوتا۔ کائنات کی سب سے عظیم ہستی کی ماں کے بارے میں، اور میرا ماں باپ کے ساتھ بولنے کا ساتھ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فوتوئی ابوا کے مقام ہے، حضرت آمنہ 21 سال کی عمر ہے، ابوا کا مقام ہے، آج بھی بیاہ ہو گیا ہے، بس اسی طرح کا تقریباً کہو گے
سے تھوڑا سا بڑا کرنے کو جگہ ہے، پتھریلی جگہ ہے، اس میں تھوڑی سی جگہ اٹھی ہوئی ہے، وہاں ان کی قبر بنی ہوئی ہے. آج بھی وہ گیا ہو گیا چٹیا جگہ. ام ایمن حضرت آمنہ کی خادمہ حضور کے ساتھ تھی اور حضرت آمنہ کے ساتھ تھی. جب ان کا وصال ہوا 6 سال کی عمر ہے، 6 سال کی عمر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فوت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، جب ام ایمن دفنا دیتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے تو حضور جا کے لپٹ جاتے ہیں ام ایمن کی قبر کو اور رونا شروع کرتے ہیں. وہاں اپنی ام ایمن سے چھپتے ہیں اور اپنی ماں کی قبر کو جا کے لپٹ کے رونا شروع کرتے ہیں. تو دوبارہ وہ ہٹاتی ہے اور دوبارہ لے کے چلتی ہے، اللہ دوبارہ چھوڑتے ہیں. 3 دفعہ ایسے ہوتا ہے، 3 دفعہ اپنی ماں کو 6 سال کی اور اپنی ماں کی قبر سے تقریباً 50 سال کے بعد جب فتح مکہ کے لیے آپ جا رہے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں کر کے بیٹھتے اپنی ماں کی قبر پر اور تقریباً 5 گھنٹے تک بیٹھ کے ماں کو یاد کرتے ہوتے ہیں. یہ مائیں بڑی نعمت ہے جن کی قدر تم سوچ نہیں. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ میرا مال ضائع کر دیتا ہے. آقا نے والد کو بلا بھیجا، والد علیہ السلام نہیں لائے تو اس نے دل میں شعر بنائے، کچھ شعر بنائے. آقا نے کہا اپنا مقدمہ بعد میں سنایا، جب والد آئے جو تو نے شعر بنائے وہ شعر مجھے سنا. تو وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلے مجھے مسلمان کر. وہ شعر میں نے دل میں بنائے تھے، آپ کو کیسے بتائیں؟ کہ اس نے وہ شعر سنانے شروع کر. اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ میں کمزور تھا تو طاقت، میں طاقتور تھا تو کمزور تھا. میرے بیٹے میں تیرا اس طرح خیال رکھتا تھا، اس طرح تیری پرواہ کرتا تھا، اور اب تو طاقتور ہونا شروع ہو گیا، میں کمزور ہونا شروع ہو گیا. اب میرے اوپر پھل نہیں رہے، اب سارے پھل تیرے اوپر. تو اب میرے بیٹے تجھے میری غلطیاں نظر آنے لگی، کوتاہیاں اور خامیاں نظر آنے لگی. اب تو بولتا ہے تو میرا دل چھیلتا ہوا چلا جاتا ہے. اب تو بات کرتا ہے تو ایسے لگتا ہے میرا دل تو نے چیر دیا ہو. اور میں تیرا باپ نہیں، تو میرا بیٹا نہیں، میں ایک بزرگ تو ہوں. بولتے ہوئے یہی احساس رکھا کر کہ میرا دل نہ چیر دیا کر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعری سن رہے ہیں اور آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو چکی ہیں، آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو چکی ہیں. اور آقا نے اسے یوں پکڑا بیٹے کو، یوں دھکا دیا اور کہا انتا و مالک لابیک، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ. سبحان اللہ. آخری 2 منٹ کی گفتگو ہے. تیسری بات ہے میرے بھائیوں، میرے بیٹے میں پاکیزہ جوانی. جب سے یہ اینڈرائڈ آیا یہ جوانیاں کھا گیا، ہماری آنکھوں کی حیا ختم ہو گئی. اگر میں غوث اعظم کا سچا مرید ہوں کیا میری آنکھیں گندی ہوں گی؟ میں مدینہ دیکھنا چاہتا ہوں اور میری آنکھیں بے حیائی کے منظر سے بھری ہوں گی. اپنی محلے کی بہن بیٹی میری گندی نگاہوں سے بچی ہوئی نہیں ہوگی تو میں غوث اعظم کا مرید ہوں، ان کا سچا عاشق ہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص 6 نمبر پہ اسلام لائے. حضور نے حضرت علی فرماتے ہیں مجھے کسی پہ رشک آیا اپنی زندگی تو سعد پہ آیا کہ کاش علی نہ ہوتا، سعد ہوتا. وہ اتنا مرتبہ سعد کا، ایسی کیا بات ہوئی؟ تو فرمایا، حضرت علی نے فرمایا کہ احد میں حضور تلوار تیر اٹھا کے سعد کو دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا سعد ارمی فدا کا بھی امی، اے سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. جب میں نے یہ سنا سعد کے بارے میں تو میرے دل میں آئی کاش سعد کی جگہ آج علی کھڑا ہوتا. وہ سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں 30,000 کا لشکر مسلمانوں نے دیا، ایران کو فتح کرنا. ایرانیوں نے اپنی 30 بے لباس بچیاں ننگی کر کے، بے لباس کر کے مسلمانوں کے لشکر میں بھیجا. کسی ایک نے ان بچوں کو آنکھ اٹھا کے دیا. ایک نے دوسرے کو کہا کہ یہ اندھوں کا لشکر ہے، اندھوں کا لشکر ہے جو یہ حالت ہے، ایک بھی ہمیں نہیں دیکھ رہا. دوسرے کہتے ہیں نہیں یہ اندھوں کا لشکر نہیں ہے، اگر اندھوں کا لشکر ہوتا ہمارے حکمرانوں کی یہ حالت ہوتی ہمیں یوں بھیج دے. پھر تیسری کہتے ہیں وہ کوئی بڑے عظیم لوگ ہیں. چوتھی کہتے ہیں سنا ہے یہ محمد عربی کے غلام ہیں. پانچویں کہتے ہیں جس آقا کے غلام ایسے وہ آقا کیسا ہوگا. چھٹی کہتے ہیں تم باتیں بناؤ میں تو ان کی غلامی ہو جاتا. اگر یہ آنکھیں پاک نہیں ہے تو اس کی غلامی بھی نصیب نہیں ہے.
آئیں یہ ارادہ کریں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کا ادب کرنے والا بننا، ہم نے 5 وقت اللہ کے آگے جھکنے والا بننا، اور ہم نے اپنی جوانیوں کو پاک کرنا۔ یقین کریں یہ کر لیں، اللہ مجھ سے راضی ہوگا۔ کہ بلا علامہ امین صاحب ایسے بزرگوں کی صحبت اختیار کریں۔ یہ جو امام مسجد ہو جاتے ہیں نا، ایک طرح سے یہ سمجھ لیں ایک قسم کی ان کی قدر سمجھنے والے ہیں۔ ماشاءاللہ صرف عالم دین نہیں ہے، عالم دین بنانے والے، اور ایک عرصے سے ماشاءاللہ ایک عرصے سے نہ صرف باعمل ہے بلکہ ان کی صحبت باعمل بنا سکتی ہے۔ اگر عالم دین آپ کو امام کے طور پہ ملا تو قدر کرو۔ آپ کو سروے کر کے بتا دیتا ہوں، مسجدوں کو گنے، ہماری 98% مسجدوں میں خام خواہ لوگ کھڑے ہیں۔ باقاعدہ عالم دین 2% مسجد ہوگی جس میں باقاعدہ عالم دین ہے۔ آپ خوش قسمت، ان کی صحبت اختیار کریں، ان کے ساتھ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلہ ابھی بھی آیا ہوا، ماشاءاللہ ابھی بھی مدنی قافلہ آیا ہوا، قافلے کے ساتھ وقت گزارے، اچھوں کی صحبت اچھی کرتی اور برے کی صحبت بری کرتی۔ عمرانیات آج کا جدید علم ہے، عمرانیات سوشیالوجی کے ماہرین کہتے ہیں کہ 20% لوگ برے ہوتے ہیں، انہیں کوئی اچھا نہیں بنا سکتا، اور 20% لوگ اچھے ہوتے ہیں، انہیں کوئی برا نہیں بنا سکتا۔ 60% لوگ نہ اچھے ہوتے ہیں نہ برے ہوتے ہیں، جس کے ساتھ رہتے ہیں ویسے بنتے ہیں۔ یہ سوشیالوجی کے ماہرین کہتے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں مانتے، ہمارے مرشد ہمیں سکھاتے ہیں کہ 100% کوئی برا ہوتا ہی نہیں۔ جیل میں قیدیوں کو، میں نے خود جیل میں کام کیا، بدترین قیدی، بدترین مجرم، یقین کریں سادہ بھی لوگ، ہمارے مرشد نے تو یہ سبق سکھایا برا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، برے کے اندر بھی اچھائی موجود ہوتی ہے، اسے بھی دعوت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیچھے ساتھی بھائیو، ہم سب نے غوث پاک کی غلامی کا نام سے آگے بڑھ کے انشاءاللہ 5 وقت کا نمازی بننا، ہمیں علامہ قبلہ امین صاحب دامت برکاتہ العالیہ جیسے بزرگوں کا ہاتھ میں ہاتھ بننا ہے۔ میں جو موقع ملا ہے ان کے ساتھ رہنے کا، سنجیدہ اور باعمل ہو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو اہل دین کی خدمت والا، دین کی خدمت والا بنا، ہم سب سے راضی ہو جائے، اپنی رضائے دائم سے ہمیں ساتھ ہوگا۔ ابھی